شخص ہے جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا تھا، اور پھر جنگ یمامہ میں مسلمان کذاب کو قتل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں وہ تھے حضرت ابو دسمہ وحشی بن حرب۔ وحشی بن حرب ان کا نام اور کنیت ابو دسمہ تھی۔ غزوہ بدر میں اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو حمزہ عبد المطلب نے قتل کر دیا تھا، اس لیے اس کے مالک کو بہت غم لاحق ہوا اور اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا، اور اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے گھات میں لگا رہا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ قریش رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نبرد آزما ہونے اور بدر کے مقتولین کا بدلہ چکانے کے لیے نئے جوش و ولولہ سے غزوہ احد کے لیے تیاری کرنے لگے۔ لشکر کو ترتیب دیا، معاونین کو جمع کیا، تیاری مکمل کر لی۔ لشکر کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے سپرد کی اور اس مہم کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان بیگمات کو بھی ہمراہ لے لیا جن کے خاوند، باپ یا بھائی قتل ہو چکے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کریں۔ میدان سے بھاگنے کی صورت میں یہ بیگمات راستے میں کھڑے ہو کر انہیں آر دلائیں۔ ان بیگمات میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ پیش تھی۔ اس کا باپ، چچا اور بھائی غزوہ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے۔ ابو دسمہ فرماتے ہیں جب یہ لشکر روانہ ہوا تو حبیب بن معتم نے میری طرف دیکھا اور کہا، ابو دسمہ، کیا تو غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کون غلامی کی زنجیر سے آزاد کرائے گا؟ اس نے کہا، میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن مطلب کو قتل کر دے تو آزاد ہوگا۔ میں نے پوچھا، اس عہد کو پورا کرنے کی ضمانت کون دے گا؟ اس نے کہا، جس کو تو چاہے، میں تمام لوگوں کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں اس عہد کو نبھاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میں ایک حبشی انسان تھا، نیزہ بازی، تیر اندازی اور خنجر اور کلہاڑی چلانے کا بہت بڑا ماہر تھا۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا۔ میں نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور لشکر کے ساتھ ہو لیا۔ لشکر کے پیچھے پیچھے بیگمات قریش کے ساتھ خرامہ چل رہا تھا۔ مجھے جنگ سے کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ جب بھی میرا ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ میرے پاس سے گزرتی اور دھوپ میں میری کلہاڑی کا لشکارہ دیکھتی تو بے ساختہ پکار اٹھتی، ابو دسمہ، آج مقتولین بدر کا بدلہ چکا کر کلیجے کو ٹھنڈا کر دیں۔ جب ہم احد کے مقام پر پہنچے اور دونوں فوجوں کا آپس میں گمسان ہوا تو میں حضرت حمزہ بن مطلب کی تلاش میں نکلا۔ میں انہیں پہلے سے پہچانتا تھا، وہ کسی سے مخفی بھی نہ تھے، کیونکہ وہ ہر دم اپنی پگڑی میں شتر مرغ کا پر پیوست کیے رکھتے تھے، اور یہ اس دور میں عرب کے جنگجو بہادروں کی علامت ہوا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا امیر حمزہ شمشیر زنی کرتے اور مد مقابل کر کے نیچے اتر رہے ہیں۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا اور شرط مان لی کہ جو ہی میرے قریب آئیں ان پر یکدم حملہ کر دوں۔ اتنے میں قریش کا شاہ سوار سبا بن عبد العزا میدان میں اترا اور پکارنے لگا، ارے حمزہ، میرے مقابلے میں آؤ۔ امیر حمزہ یہ چیلنج سن کر اس کے مقابلے میں اترتے ہوئے کہنے لگے، مشرکہ کے بیٹے ادھر آؤ، اور بڑی برق رفتاری سے تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ وہ چشم زدن ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے موقع پاتے ہی اچانک اپنی کلہاڑی سے ان پر زوردار وار کیا اور میری کلہاڑی نے ان کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے دونوں ٹانگوں کو چیر کر رکھ دیا۔ میری طرف وہ 2 قدم جوش سے چلے لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا اور وہ وہیں گر پڑے۔ کلہاڑی ان کے جسم میں پیوست تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو میں ان کی لاش کے پاس آیا، کلہاڑی نکالی اور خیموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے زیادہ لڑائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے تو انہیں صرف اس لالچ میں قتل کیا کہ وہ مجھے آزاد کر دیں۔